نکل جائے گی، اتنی لمبی زبان باہر لٹکے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی لمبی زبان باہر نکل آئے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. آج میرا تیرا قبر پہ یقین نہیں، موت پہ یقین نہیں، پلسرات پہ یقین نہیں، اللہ کی عدالت پہ یقین نہیں، اللہ کے حساب و کتاب لینے پر میرا تیرا ایمان نہیں، جہنم اور جنت پر یقین نہیں. اگر یقین ہو تو یہ زندگی کے حالات نہ گزریں. ساری جوانی کو آگ لگا دی، سجدے کی توفیق نہیں. آنکھ قرآن دیکھنے سے محروم ہے، ہاتھ پیر وضو کرنے سے محروم ہے، زبان کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، دل کو اللہ کے قرآن کو سوچنے کی توفیق نہیں، دماغ میں اللہ کے قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها، میں قناتیں بھی چاروں طرف آگ کی بنا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل رہی ہے، صندوق بہتا ہوا چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چوس رہے ہیں. اماں کو اتنا یقین ہے، وہ تو غریب گھر جا کے بیٹھ گئی. خدا جانے اور تو جانے میرے مولا، تو نے ہی دیا تھا، میں نے تیرے ہی حوالے کر دیا. اللہ اکبر. وہ بڑا دریا، اس میں سے ایک نہر نکلتی تھی، فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی. فرعون کے محل کے اندر سے نہر گزرتی تھی. جب وہ موڑ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ صندوق اس نہر کی طرف چل دیا، اسی نہر میں بہنے لگا جو فرعون کے بادشاہ کے محل سے گزرتی تھی، دربار میں جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی آئی اور آ کے کہنے لگی امی غضب ہو گیا، پریشانی بن گئی، یہ کیا ہوا؟ صندوق تو ادھر کو چلا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہنے لگی دربار میں جائے، محل میں جائے، فرعون کے پاس جائے، زندہ رہے بچ جائے. میں نے اس کے حکم کو پورا کرنا تھا وہ کر دیا. رب جانے، میرا بچہ جانے، میری کوئی ذمہ داری نہیں. میری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ صندوق بہتا جا رہا ہے، آگے دریا، اس میں نہر میں فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. آسیہ کی اولاد کوئی نہیں. حضرت آسیہ جو ہے فرعون کی گھر والی، اس کے یہاں اولاد کوئی نہیں. دونوں میاں بیوی بادشاہ اور رانی غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں. اب وہ صندوق بالکل قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے تو پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور آسیہ ہاتھ کرتی ہے تو صندوق بالکل قریب آ جاتا ہے. دونوں بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا منظر ہے، میں ہاتھ کرتا ہوں تو پیچھے کو ہٹتا ہے اور تو ہاتھ کرتی ہے تو آگے کو آتا ہے. چنانچہ باہر نکل کر صندوق آسیہ نے پکڑ لیا اور کھول کے جب دیکھا تو پیارا بچہ، خوبصورت بچہ، حسین بچہ اس کے اندر لیٹا ہوا انگوٹھے چوس رہا ہے. فرعون کہنے لگا یہی موسیٰ ہے، یہی موسیٰ ہے وہ جو میری تمام چیزوں کو ختم کرے گا، میری خدائی کو مکائے گا، میری حکومت کو ختم کرے گا. جلدی کرو اسے لے چلو، قتل کرائیں گے. وقالت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. آسیہ کہنے لگی تو بڑا بدبخت ہے، بڑا نالائق آدمی ہے، تو اولاد میری ہے نہیں، اللہ
اللہ نے مجھے بچہ بھیجا ہے، تجھے سارا جہان موسیٰ نظر آتا ہے؟ یہ اتنے بچے جو قتل ہو گئے، اب تک موسیٰ قتل نہیں ہوا؟ ہزاروں لاکھوں حمل گرائے گئے، ہزاروں پیٹ عورتوں کے گرائے گئے، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو قتل کر دیا گیا، اب تک موسیٰ رکھا ہے کہیں؟ یہ تو میرے لیے اللہ پاک نے ایک بچہ بھیجا ہے، قرۃ عین لی ولک، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، میں اس کو ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا بچہ ہے، وہم لا یشعرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں دونوں کو پتا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے۔ چنانچہ عورت کی چلی، عورت اصل میں خدا کی چلی، فرعون کی نہ چلی، دولت والے کی نہ چلی، حکومت والے کی نہ چلی، خدائی نظام چلا اور عورت کی بات گھر میں چل گئی۔ آج بھی اگر کوئی دیندار عورت یہ چاہے کہ میرے گھر والا نماز پڑھے تو وہ پڑھوا سکتی ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ مسلمانوں والا لباس پہنے تو وہ پہنا سکتی ہے، اگر عورت ماں سے الگ کرا سکتی ہے، باپ سے الگ کرا سکتی ہے، بہنوں کو دھکے دلوا سکتی ہے، رشتہ داروں سے کاٹ سکتی ہے، تو وہ اپنے خامن کو مسلمان بھی بنا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اپنے اندر ایمان ہو، بشرطے کہ اس کے اپنے اندر اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہو۔ دیکھو حضرت آسیہ نے آخر منوا لیا نا، اور کہنے لگے چل چل چل، تینوں تو سارا جہان موسیٰ نظر آندا، تیری مت ماری گئی، میں بے اولادی ہو کے مر رہی ہوں، میری گود خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اتنے بڑے بادشاہ کی خدا کی بیوی ہو کر ننگی بیٹھی ہوں، بچہ کوئی نہیں، خدائی نظام ہے سارا۔ چنانچہ حضرت آسیہ محل میں لے گئی، شور مچ گیا، بچہ مل گیا، بچہ آ گیا، بچہ آ گیا۔ ایک بات کہتا ہوں، تم سب قبلہ رخ کی منہ کیے بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو پتا چلا کہ جہاں سے بچایا تھا وہیں چلا گیا، کیا گزری ہوگی؟ جن خطرات سے بچایا تھا، اور بچوں کو تو سرکاری آدمیوں نے قتل کیا ہوگا، یہاں تو خود فرعون کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ میری دوستو، یقین بڑی چیز ہے، ہمیں وہ یقین کہاں، ہمارا وہ ایمان کہاں، ہمیں اللہ کی ذات پر وہ اعتماد کہاں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر ملی کہ تیرا بچہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا، ان کے ہاتھوں میں چلا گیا، مفسرین نے لکھا ہے ذرہ برابر فکر مند نہیں ہوئی، فرمایا میں نے خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے، خدا جانے اور اس کا کام جانے، مجھے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہوگا، میں نے اس کے حکم کو پورا کر دیا، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ آسیہ چوم رہی ہیں، ماتھے پہ بوسہ دے رہی ہیں، سینے سے لگا رہی ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوا دودھ پلانے کا، عورتیں آ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں میرا دودھ پینے لگ جائے تو میری نوکری لگ جائے، میرا دودھ پی لے بادشاہ کا بیٹا بن گیا نا، میرا دودھ پی لے تو میری تنخواہ لگ جائے، بادشاہ کے گھر جایا کروں گی، سفارش کیا کروں گی، مخالفین کو مرواؤں گی، اپنے ملنے والوں کو بچواؤں گی، ہزاروں فائدے اٹھاؤں گی۔ آ رہی ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں، لیکن اللہ کا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے پستان کو، چھاتی کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، نہ میرے نبی اگر آج بچپن میں غیر کا حق پیا کھایا تو کل کس طرح انصاف کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس محل میں اس وقت کھڑی ہے، وہاں موجود ہے، وہ بڑے بڑے منتر پڑھ پڑھ کر عورتیں گود میں لے رہی ہیں، بڑے بڑے کلمے پڑھتی ہیں،
یا اللہ میرا دودھ پی لے، میرا کام بن جائے گا، میرا دودھ پی لے، میرا کام بن جائے گا۔ اور رہی ہیں عورتیں، ٹولی بن بن کے آ رہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اگر اجازت دو ایک عورت کو میں بھی بلا لاؤں، شاید اس کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے سارا منظر، کھڑی ہوئی، کبھی بھائی کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھاتی ہے، مولا تیرے نظارے تو ہی جانے، تیری قدرت کو تو ہی جانے، ہم نے جو تجویز کی تھی وہ کر چکے، اب تیرا کام ہے، تو جانے، حفاظت تیرے حوالے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں بھی تمہیں ایک عورت بتاؤں، شاید اس کا یہ دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا جلدی جا، میرا بچہ بھوکا ہے، دیکھو نا کل سے یہ وقت آ گیا، اب تک کوئی چیز چکھی نہیں، دودھ کسی کا پیتا نہیں، میرا تو ہے نہیں، جلدی جا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی امی لو چلو کام بن گیا، چلو اب اللہ کا نام لے کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چل رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پہ نگاہ پڑی آنسو آنے لگے، یہ دیکھ کر میرے مولا تیری قدرت کو تو ہی جانے، تو اپنے وعدوں کا کتنا پکا ہے، اور جو تجھ پر یقین کرے اس کو تو کتنا بناتا ہے اور کتنا اس کو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر اٹھا کر سینے سے لگا لوں، پیار کر دوں، میرا بیٹا ہے، میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر، کلیجے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تو یکدم ٹوٹ کے پڑ گئی تو شبہ پڑ جائے گا، شک پڑ جائے گا، کام بگڑ جائے گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے کھڑی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہتے ہیں، اسے کیا پتا کہ یہی اماں ہے، کہ بہن ذرا دیکھو تو صحیح، کوشش کر کے دیکھو، کوئی منتر پڑھو، کوئی کلام پڑھو، تمہارا ہی یہ بچہ دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہتی ہیں میرا تو ویسے ہی دودھ بڑا کم ہے، دودھ بڑا کم اترا کرتا ہے، میری خوراک صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایسی بے پرواہی سے گود میں لیا جیسی عورتیں دوسرے کے بچے کو اٹھاتی ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے، عورت کے اٹھانے بٹھانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی سگی اماں نہیں، یہ مترائی ہے، یہ دوسری عورت ہے، اس کے اٹھانے رکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ بچے کو اگر عورت پانی دے، پانی دینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی اماں نہیں، وہ پانی تھوڑا دیتی ہے، گھورتی زیادہ ہے، کھانے کو بچے کو تھوڑا دیتی ہے، آنکھیں زیادہ دکھاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب جھولی میں لیا اور بڑی بے پرواہی سے بیٹھ کر دودھ پلانے لگی، آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی اماں، ہمارا تجھ سے یہ وعدہ ہے، تو اس کو دریا میں ڈال دے، ہم تیری گود میں دوبارہ پہنچا دیں گے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، تو نے تو صرف دریا میں میرے حکم سے بچہ ڈالا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیری گود میں نبی بھیج رہا ہوں، پیغمبر بھیج رہا ہوں، اپنا رسول بھیج رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع فرما دیا۔
یکدم سارے محل میں شور مچ گیا، پی لیا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں وہ کون مقدروں والی مائی ہے جس کو یہ نصیبہ ملا کے بادشاہ کے بیٹے نے جس کا دودھ پی لیا۔ عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں کہ تو جو بادشاہ کے محل میں آیا کرے گی۔ حضرت آسیہ کہنے لگی 2 ٹائم دودھ پلانے آیا کرو، تمہیں منہ مانگے دام دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہنے لگی مجھے کہاں فرصت ہے ہر وقت آنے کی، میں گھر کے دھندے میں مشغول رہوں گی یا تیرے بچے کو دودھ پلانے آتی رہوں گی۔ پیسے بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا، آسیہ نے ہاتھ بھی باندھے، میں تیری منت کرتی ہوں تو آیا کر دودھ پلا جایا کر۔ دولت بھی ملی، بچہ بھی مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وہامان وجنودہما وکانوا خاطئین۔ وزیر بھی سارے سدھے ہو گئے، اللہ نے سب کی عقل مار دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے دوسروں کے بچوں کو اب بھی قتل کرا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں ہے اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے۔ دوسروں کے بچوں کو قتل کر رہا ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے، دودھ پلانے والی کو بھی تنخواہ دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بھی تنخواہ لگ گئی، تیری گود میں یہ کھیلتا ہے اوروں کی گود میں روتا ہے، تو آیا کر کھلا جایا کر، تجھے بھی اتنی تنخواہ ملے گی، تجھے بھی اتنے پیسے ملیں گے۔ اللہ پاک کا نظام اللہ پاک ہی جانتا ہے، کسی کو کیا معلوم ہے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت آسیہ کے ہاتھوں پروردگار عالم نے فرعون کا ہی مال کھلا کھلا کر کے پالا۔ ایک دن فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب نبی تو نبی ہوتا ہے نا بچپن سے ہی، داڑھی پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھٹکا لگا دیا، داڑھی پکڑ کے یوں جھٹکا لگا دیا۔ وہ کہنے لگا چل گیا پتا یہی موسیٰ ہے، میری داڑھی کو جھٹکا لگایا۔ ایک بات تو ذرا سمجھو، برا تو مانو گے، تم نے یہ جو منہ اونٹ کے گوڈے جیسے نکلوا رکھے ہیں، وہ فرعون باوجود کافر ہونے کے داڑھی تو اس کے منہ پہ بھی تھی۔ آخر کچھ ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے جھٹکا مارا، اتنی ہوگی نا کہ ہاتھ میں بھی آ گئی، جھٹکا بھی لگ گیا۔ آج ہمارے یہ حال بنا ہوا ہے، وہ بچہ سو گیا اپنے باپ کے پاس، دودھ پیتا بچہ تھا، آنکھ جو کھلی تو چھوٹے بچے نے باپ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو منہ تو ایک ہی تھا نا، اماں کا اور ابا کا۔ منہ پہ جو بچے نے ہاتھ پھیرا نا، یہ چھوٹے بچے نے، تو دیکھا منہ تو اماں کا ہے، پھر وہ چھاتی پہ منہ پھیر رہا ہے چاروں طرف بچہ۔ اب بڑی دیر کے بعد بچے کو یہ شعور ہوا کہ یہ اماں نہیں ہے ابا ہے۔ فرعون کہنے لگا یہی موسیٰ ہے، لاؤ جلادوں کو قتل کرائیں گے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیری عقل ماری گئی، تجھے اس بچے کا چہرہ نظر نہیں آتا، اتنا خوبصورت بچہ کا آج تک کسی کا دیکھا ہے؟ اور تیری پوری حکومت میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کسی بچہ کوئی خوبصورتی نہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ معصوم بچے کو کیا پتا داڑھی کیا چیز ہوتی ہے، باپ کیا چیز ہوتی ہے، یہ بچہ اسے کیا پتا؟ ان لوگوں میری داڑھی پکڑ کے اتنا جھٹکا لگایا میرے سر میں درد ہو گیا۔ دونوں لڑ پڑے میاں بیوی، فرعون کہتا ہے یہی موسیٰ، آسیہ کہتی ہے کہ موسیٰ یہ نہیں ہے، موسیٰ اور کوئی ہوگا، تجھے موسیٰ کا خواب نظر آتا رہے گا۔
آخر کار فیصلہ یہ ہوا دونوں کا کہ ایک طرف تو سانپ لا کر کے رکھیں اور ایک آگ لا کے رکھیں. اگر اس بچے نے سانپ کو پکڑ لیا تو ہم سمجھیں گے موسیٰ ہے، اور اگر آگ پکڑی ہم سمجھیں گے یہ موسیٰ نہیں ہے. دونوں میاں بیوی کا اس بات پر فیصلہ ہو گیا کہ تجربہ کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب آگ اور سانپ سامنے آئے، اب سانپ تو چلتا تھا، ہلتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا کہ میں سانپ کو لگاؤں، بات بگڑ جاتی. اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جا میرے موسیٰ کی حفاظت کر. جبریل امین نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگ پہ رکھ دیا، اور وہ بچے کی انگلی کو جو انگاری لگی، بچے کی عادت ہے کوئی جل جائے یا کچھ بھی ہو منہ میں انگلی ڈالتا ہے، وہ انگاری انگلی کے ساتھ چلی گئی، زبان بھی جل گئی. بس حضرت آسیہ کا دو لگ گیا. پھر تو سر پہ چڑھ گئی، تجھے شرم نہیں آتی، تو بڑا بے غیرت ہے، جب سے یہ بچہ آیا تو نے میری زندگی تلخ کر دی. میں کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی، میری گود اللہ نے بھر دی تھی، میری جھولی ہری کر دی تھی، تو ہر وقت مجھے ستاتا رہتا ہے. اب یہ دیکھو رو رہا ہے، زبان جل گئی، ہاتھ جل گیا. بہرحال اس مناظرے میں، مقابلے میں بھی فرعون ہار گیا. اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو جتا دیا. حفاظت جو کرنی تھی کلیم اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ پاک قرآن کریم میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو. یہ دیکھ لو کہ ماں کے پیٹ سے مصیبتیں شروع ہوئی ہیں، آخری وقت تک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، اور یہ اللہ والا برداشت ہی کرتا چلا گیا. بھوک بھی دیکھی، پریشانیاں بھی اٹھائیں. تو قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں اس لیے سناتے ہیں کہ تم ان انبیاء سابقین، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ کر، سن کر، قرآن کریم میں پڑھ کر عقل پیدا کرو، اپنے اندر وہی استعداد پیدا کرو جو انبیاء علیہ السلام کی تھی، وہی راہ اختیار کرو جو ان لوگوں کا تھا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.